بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم سیکنڈ ایئر کا سبق پڑھیں گے پھر وطنیت کی طرف۔ یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مضمون ہے اور اس کے مصنف مولانا صلاح الدین احمد ہیں۔ مولانا صلاح الدین احمد صاحب کا تعارف پڑھتے ہیں۔ ان کی ولادت پیدائش 1902 کی ہے اور ان کی وفات 1964 کی ہے۔ مولانا صلاح الدین احمد لاہور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی احمد بخش تھا۔ انہوں نے پنجاب نیشنل کالج لاہور سے BA کیا۔ وہ ابتدا سے ہی اردو زبان و ادب کے شیدائی تھے۔ انہوں نے طالب علمی کے زمانے ہی سے ایک رسالہ خیالستان کے نام سے جاری کیا۔ 1934 سے انہوں نے ادبی دنیا کی ادارت سنبھالی اور آخری دم تک اسے مرتب اور شائع کرتے رہے۔ ان کا ایک اہم کارنامہ اکادمی پنجاب کا قیام ہے۔ اس انجمن کے تحت انہوں نے اردو کی قدیم اور نادر کتابوں کو از سر نو شائع کیا۔ قدیم مطلب پرانی اور نادر مطلب قیمتی۔ وہ اردو پڑھو اور اردو بولو تحریک کے سرخیل تھے، لیڈر تھے، رہنما تھے، جس کی وجہ سے انہیں پنجاب کا بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ایک اعلیٰ درجے کے مقالہ نگار تھے۔ انہوں نے ادبی اور قومی موضوعات پر سینکڑوں مقالے لکھے ہیں۔ وہ صحت زبان اور آرائش زبان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ بہت سے ادیبوں نے ادب و تنقید کا فن ان کی زیر نگرانی سیکھا۔ رسالہ ادبی دنیا نے بہت سے نوجوان ادیبوں اور شاعروں کی رہنمائی کی۔ ان کی کچھ تصانیف یہاں پر دی گئی ہیں کتابیں: تصورات اقبال، افسانوی ادب، محمد حسین آزاد وغیرہ۔ پھر وطنیت کی طرف۔ وطنیت مطلب حب الوطنی یا وطن پرستی کا جذبہ وغیرہ۔ پاکستان کے قیام سے پہلے اسلامیان ہند کے دل جس جذبے سے سرشار تھے وہ وحدت ملت کا جذبہ تھا، اور اگرچہ اس جذبے نے ہمارے فکر و شعور سے وطنیت کو یکسر مٹا دیا، لیکن یہی جذبہ بالآخر ہمارے قومی وطن کے قیام کا باعث بنا۔ یعنی پاکستان کے قیام سے پہلے متحدہ ہندوستان میں یا جو ہندوستان میں رہنے والے مسلمان تھے وہ ایک ہی جذبے سے سرشار تھے، اور وہ جذبہ ایک قوم کا تھا۔ یعنی پوری دنیا میں رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک قوم ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ الگ وطن کا تصور ہمارے فکر و شعور یعنی ہماری سوچ اور سمجھ سے ختم ہو گیا تھا، لیکن وہی جذبہ پھر ایک نئے وطن کے قیام کا باعث بنا۔ تاریخ کا یہ ایک حیرت انگیز معمہ اور گہرا راز ہے۔ معمہ مطلب راز کے معنوں میں یہ آتا ہے جسے پوری صحت اور قطعیت سے حل کر لینا ممکن نہیں۔ قطعیت مطلب یقین۔ بہرحال جہاں تک ہماری زندگی کے موجودہ تقاضوں کا تعلق ہے، آج اس بات کا فیصلہ کر لینا نہ صرف موزوں بلکہ ضروری ہے کہ ہمارا قومی نصب العین کیا ہے، یعنی ہمارا قومی مقصد کیا ہے، یا اس کے حصول کا سیدھا راستہ کون سا ہے، اور ہماری وطنیت اور ملت اس کی کس حد تک معاون یا مخالف ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ مجھے کہتے ہیں کہ اگرچہ ہمارا الگ وطن کا کوئی ایسا جذبہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، متحدہ ہندوستان میں، لیکن جب اب وطن بن گیا ہے تو پھر اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا نصب العین کیا ہے، ٹھیک ہے، وطنیت ہمارے لیے کیا چیز ہے، اور ملت یعنی قوم جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ ابھی عرض کیا ہے اسلامی ہند میں جذبہ ملت کا فروغ، اور پھر اس فروغ کے نتیجے میں ایک قومی وطن کی آفرینش بظاہر ایک تاریخی معمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، آفرینش مطلب قیام۔ پاکستان کے قیام سے کم و بیش ربع صدی پیشتر اس مرد عظیم کے افکار جس نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا، وطن اور وطنیت کے استخفاف کو مسلسل اپنا محور بنا رہے تھے۔ اب یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے قیام سے تقریباً 25 سال پہلے، ٹھیک ہے جی، اس مرد عظیم یعنی علامہ اقبال کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں وطن یا وطنیت کے خلاف جو ہے کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ الگ وطن کوئی چیز نہیں ہے، تمام امت مسلمہ جو ہے وہ ایک قوم ہے۔ لیکن جب مفکر اسلام نے اپنے شاعرانہ الہامات کی موجودگی میں ایک وقفہ قلیل کے لیے مسلمانان ہند کی عملی سیاست کی طرف اپنی توجہ مبذول کی، یعنی جب انہوں نے مسلمانوں کی سیاست کی طرف توجہ مبذول کی
کہ مسلمان سیاسی طور پر اتنے پسماندہ کیوں ہیں، تو انہیں شمال مغربی ہندوستان نے ایک اسلامی وطن کے قیام کی دعوت دی۔ یہاں میں اس بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتا کہ یہ دعوت جمرود سے لے کر راس کماری تک تمام اسلامیان ہند کے لیے تھی، یا صرف انہی اقطاع یعنی علاقوں کے باشندوں کے لیے جو دریائے سندھ سے لے کر دریائے جمنا تک آباد تھے، اور وہ خواب جسے ٹیپو سلطان نے بھی دیکھا، اور عبدالحمید ثانی نے بھی، اور جمال الدین افغانی نے بھی دیکھا، اور خود مفکر اسلام علامہ اقبال نے بھی۔ کس کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا تھا؟ اب یہ جو پورا پیراگراف میں نے پڑھا ہے، اس پیراگراف میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو علامہ اقبال جو ہے وہ الگ وطن کے مخالف تھے، وہ قومیت پہ یقین رکھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ پوری دنیا کا مسلمان ایک قوم ہے، اور ان کو آپس میں اکٹھا ہونا چاہیے، ان کا اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے۔ لیکن جب انہوں نے ہندوستان میں موجود مسلمانوں کی جو عملی سیاست ہے اس کی طرف دھیان دیا، تو انہیں یوں لگا کہ بھئی الگ وطن ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب جہاں مصنف یہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا الگ وطن سے مراد کہ یہ تو نہیں تھی کہ بھئی پشاور سے لے کر یعنی افغانستان کی سرحد سے لے کر جو ہے وہ راس کماری تک جو ایک جزیرہ ہے وہاں تک، یعنی پورا ہندوستان تھا وہاں پہ، یا پھر صرف چند ایک علاقے تھے، ٹھیک ہے، جو دریائے سندھ سے لے کر دریائے جمنا تک آباد تھے، اور جس کا خواب یہ مختلف شخصیات کا نام لکھا ہے: ٹیپو سلطان جو میسور کے حکمران تھے، عبدالحمید ثانی جو خلافت عثمانیہ کے 34ویں خلیفہ تھے، اور جمال الدین افغانی جو افغانستان کے مفکر تھے، اور خود علامہ اقبال بھی۔ تو اب کس کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا تھا؟ یعنی پورا ہونے والا تھا۔ لیکن ایک بات بالکل صاف اور عیاں ہے، اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کہ ملت فروغ کے سلسلے میں جب شاعر مشرق نے جذبات سے افکار کی طرف انحراف کیا، تو اسے مومن کی ترک تازی کے لیے اس جہان کی وسعتیں اور اس کے سفینے کے سفر کے لیے بحر امکان کی ناپیدا کناریاں بیکار اور بے معنی نظر آئیں۔ اب یہاں پہ آئے اس بات کی طرف کہ جب علامہ اقبال نے سیاست کی طرف رخ کیا، ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے اپنے یعنی کہ خیالات کو جو ہے وہ جذبات سے موڑا اور تھوڑا دوسری طرف آئے، یعنی حقیقت کی طرف آئے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی جو جد و جہد ہے وہ پھر تھوڑی بدل گئی، صحیح ہے۔ اب یہ جو اس نے اسپیسیفک یہاں پہ کلاسک قسم کی اردو استعمال کی ہمارے مصنف نے کہ سفینے کے سفر کے لیے بحر امکان کی ناپید کناریاں بیکار اور بے معنی نظر آئیں۔ بحر امکان مطلب طاقت، ناپیدا مطلب جو ابھی پیدا ہی نہیں، چھپی ہوئی، کناریاں مطلب حاشی وغیرہ، کنارے وغیرہ، بیکار اور بے معنی نظر آئیں۔ مطلب یہ کہ وہ جو سوچ رہے تھے کہ پوری امت جو ہے وہ ایک قوم بن جائے گی، تو وہاں پہ ان کو جو ہے یہ سب چیزیں بے معنی نظر آئیں، بیکار نظر آئیں، وہ سمجھ گئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس نے اپنے تاریخی خطبے میں مسلمانوں کو اس ملک کے شمال مغربی کونے میں ایک قومی وطن کی تاسیس و تشکیل کی بنیاد دی۔ اور انہیں 1930 میں جو خطبہ دیا، اس میں انہوں نے بالآخر کیا ہی دیا کہ بھئی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر ہی ایک الگ وطن جو ہے وہ قائم کر دیا جائے۔ تاسیس مطلب اساس، بنیاد، اور تشکیل مطلب قیام۔ شاعر آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں سے اتر کر زمین کے ایک تنگ ٹکڑے کی حدود میں ملت اور اس کے مفاد کو محصور و محدود کرنے پر نہ صرف آمادہ ہو گیا، بلکہ اسی میں اس کو نجات بھی نظر آئی۔ یعنی وہ شاعر جو پوری امت مسلمہ کو ایک قوم بنانے میں مگن تھا، وہ حقیقت کی طرف مبذول آ گیا، اور ایک مخصوص ٹکڑا یعنی زمین کا ٹکڑا، اس میں یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو سنبھالیا بھی یہ ٹکڑا جو ہے وہ ایک الگ اسٹیٹ بننی چاہیے، الگ ملت کی نمائندہ جو ہے وہ اسٹیٹ بننی چاہیے۔ زمین آخر زمین ہے، اور ہمارے تخیل کی ہزار پروازیں، ہماری آرزوؤں کی ہزار رفتیں بھی اسے آسمان نہیں بنا سکتی، اور حقیقت کی دنیا میں ہمیں آسمان سے زیادہ ضرورت بھی زمین ہی کی ہے، تاکہ آسمان کی بادشاہت زمین پر قائم ہو، اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کے فرما بردار بندے متصرف ہو کر اسے اپنا وطن بنائیں، اور اس وطن کی حفاظت میں اگر ضرورت پڑے تو اپنی جانیں، اپنا مال اور اپنی اولاد قربان کر دیں۔ تو اس پیراگراف میں مصنف یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی زمین آخر زمین ہے، یعنی ہمیں زمین پر ہی رہنا ہے، تو زمین پر اگر اللہ کا حکم ہمیں نافذ کرنا ہے تو پھر ہمیں زمین کی تو ضرورت ہوگی نا جہاں پہ ہم جو ہے وہ اس حکم کو نافذ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اصل میں یہ یہاں پہ جواز پیش کر رہے ہیں کہ علامہ اقبال نے جو الگ وطن کا مطالبہ پیش کیا تھا، اور وہ جو ایک ملت امت مسلمہ کا ایک تصور تھا اس سے وہ تائب ہو گئے تھے، اسے انہوں نے انحراف کر لیا تھا،
تو اس کے جواز میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی زمین کا ٹکڑا ہو جہاں پہ اللہ کی مخلوق آباد ہو، مسلمان ہو، اور پھر وہاں پہ اللہ کے احکامات جو ہیں وہ پورے کیے جائیں، ٹھیک ہے، ان پر عمل کیا جائے۔ جب ہمیں پاکستان کا تصور دیا تو بلا شبہ اس کے آفاق گیر تصور ملت سے کوئی نسبت نہیں رکھتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی جو انہوں نے ہمیں جب پاکستان کا تصور دیا تو ان کا یونیورسل جو ایک تصور تھا کہ پوری دنیا امت نے مسلمان، وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کی رجت ایک حقیقت پسندانہ رجت تھی، یعنی اقبال اگر اس اپنے آفاق گیر تصور ملت سے واپس آئے تو یہ حقیقت پسند بات تھی، یہ عقل کے قریب بات تھی، اور عقل اس کو تسلیم کرتی تھی۔ ملت اسلامیہ ہند کو اپنے تحفظ اور اپنے فروغ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کسی بحر بے پایاں یا کسی آسمان بے قرار کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے خطہ زمین کی حاجت تھی جس میں سما کر یا سمٹ کر، پھیل کر یا بٹ کر اسے ایک آزاد اسلامی زندگی بسر کرنی تھی، ٹھیک ہے جی۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ یعنی کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اقبال نے جو اپنا آفاقی تصور ختم کیا ہے اور ایک وطن الگ وطن کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بالکل حقیقت کے زیادہ قریب تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک ایسا خطہ چاہیے تھا جس میں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ خداوند تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہماری یہ ضرورت ایک حد تک پوری ہوئی، یا اس بحث میں الجھنا بے سود ہوگا، یعنی بے فائدہ ہوگا کہ ہم میں سے کتنے اس نعمت عظمیٰ سے بہرہ مند ہوئے، یعنی فائدہ مند ہوئے، لیکن جس قدر بھی بہرہ مند ہو سکے ان کے لیے نجات و فلاح کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ وطن کی والہانہ محبت کے مروزار میں ہو کر نکلتا ہے اور اس فوز عظیم کی طرف بڑھتا ہے جو مومن کی منزل مقصود ہے۔ یعنی الگ وطن حاصل ہو گیا، جو لوگ یہاں پر آ گئے اس ملک میں رہ گئے، اب وہ انہی کے یعنی کہ نجات اسی میں ہے، فلاح یعنی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنے وطن سے بے پناہ محبت کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو کامیابی الگ وطن ہمیں نصیب ہوا ہے، اس وطن کو صحیح معنوں میں اسلامی اور فلاحی ریاست، جب اپنے ملی مفاد کی حفاظت اور اپنے ملی مقاصد کے فروغ کے لیے ہم نے ایک الگ وطن حاصل کر لیا ہے، خواہ وہ ہم سب کے لیے کافی ہے یا ناکافی، تو منطقی طور پر ہمارے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے تحفظ اور اس کے فروغ کو تمام دیگر فرائض پر ترجیح دیں، میری اسٹیٹ کی حفاظت کریں اور اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ نہ صرف ہمارے اعمال حسنہ یعنی اچھے اعمال، نہ صرف ہمارے مقاصد ملی یعنی قومی مقاصد، بلکہ خود ہماری ہستی، ہماری جانیں اور ہمارے جسم، ہمارے گھر بار اور ہمارے مواقع اور ہمارے امکانات اس کی سلامتی سے وابستہ ہیں، یعنی اب اس وطن سے وابستہ ہیں، اس کی بقا سے وابستہ ہیں۔ اگر ہمارا وطن قائم رہے گا تو ہمیں خدمت دین اور تعمیر ملت کے موقع بھی ملیں گے، ہم اعلاء کلمت اللہ بھی کر سکیں گے اور حقوق انسانیت بھی ادا کر پائیں گے، یعنی ہم احکام الہی کی سربلندی بھی کریں گے، ان پر عمل بھی کریں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وطن کو ضعف پہنچا یعنی نقصان پہنچایا گیا، کمزور کیا گیا، ملک پر آفت آئی، تو نہ ہم بچ رہیں گے اور نہ ہمارے مسلمانی اور خاک میں بدن ملک کا زوال ملت کا مقدر بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ صرف ہمارے پاکستان کا ہی زوال جو ہے وہ پوری امت مسلمہ کے زوال کا باعث بن جائے گا۔ خاک میں بدن کا مطلب ہوتا ہے میرے منہ میں خاک، یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو کہ ملک کو اس بر عظیم کا تعلق ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ہمارا محاذ یکسر بدل چکا ہے، اب وطن اور ملت کے مفاد متضاد نہیں رہے بلکہ ہم آہنگ ہو گئے ہیں، یعنی جس طرح سے ہم اپنے وطن کی حفاظت کر رہے ہیں وہ اصل میں وطن کی حفاظت ہی اصل میں قوم کی یعنی پوری امت مسلمہ کی حفاظت، اور ایک کا فروغ یعنی ترقی دوسرے کی ترقی کا ضامن ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہم پر ایک نئی ذمہ داری بھی عائد ہو گئی، اور وہ ہے 1 کروڑ غیر مسلم پاکستانیوں کی ذمہ داری۔ ظاہر ہے کہ قیام پاکستان میں ان کی کسی قسم کی آرزوؤں نے حصہ نہیں لیا تھا، یعنی جو غیر مسلم تھے وہ تو پاکستان بنانے میں اتنے شریک نہیں تھے، بلکہ وہ خود بخود اس کے حصے میں آ گئے۔ انہیں مفید شہری بنانے کے لیے اور ان کی اور اپنے درمیان ایک بنیادی ہم آہنگی اور ہم مقصدی کے لیے لازم ہے کہ ہمارے سامنے ایک مشترکہ نصب العین ہو جس کے تقدس سے نہ انہیں مجال انکار ہو اور نہ ہمیں یارائے انحراف، ٹھیک ہے، نہ وہ انکار کرے اور نہ ہی ہمیں ان سے کوئی انحراف و منہ موڑنے کی ضرورت ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ نصب العین وطن پروری اور وطن دوستی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، یعنی وطن کی محبت جتنی ہمارے دل میں ہے ان کے دل میں بھی اتنی ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں واقعی ہم سے بھی زیادہ ہو۔ یہی نصب العین ان کی وفاداری کا ضامن
اور مملکت کی سلامتی کا سہارا ہوگا، اور اسی وجہ سے ملک کی اکثریت اور اقلیت ہاتھوں میں ہاتھ دیے آگے بڑھیں گی اور ملک کی فلاح و بہبود میں برابر کا حصہ رہیں گی۔ اقلیت مطلب مائنورٹیز کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی یہی نسب العین جو وطن سے محبت کا نسب العین ہے، تو بلا رنگ بلا مذہب و ملت ہم جب سب لوگ بطور پاکستانی اپنے وطن سے محبت کریں گے تو اسی صورت میں ملک جو ہے وہ اب کہ ہم آزاد ہیں، ہماری وطن دوستی ہمارے ملی روابط پر غالب نہ آئے گی اور نہ انہیں نقصان پہنچائے گی۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم شاعر اسلام کی اس آرزو کو بر لانے کے لیے ہمیشہ سر بکف رہیں گے، بر لانے کے لیے، پورا کرنے کے لیے سر بکف رہیں گے، یعنی تیار رہیں گے، جان قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ شعر ہے آخر میں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، یعنی پوری دنیا کے مسلمان جو ہے حرم مطلب خانہ کعبہ بیت اللہ یا پھر اللہ کے احکامات کی پاسبانی کے لیے ایک ہو جائے، یعنی ان کی سوچ ایک ہو۔ نیل کے ساحل سے لے کر، یعنی دریا نیل جو مصر سے غالباً چلتا ہے، کافی بڑا دریا ہے، وہاں سے لے کر تاب خاک کاشغر یعنی چین تک، یعنی پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان تمام کو حرم کی پاسبانی، اللہ کے احکامات کی پاسبانی کے لیے ایک ہونا چاہیے، ان کا آپس میں اتحاد ہونا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ جو ہے اس کو آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے تاکہ آپ کو جو ہے وہ اس کی سمجھ آ سکے۔ اللہ حافظ۔